الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم ليس البر أن تولوا وجوهكم नहीं है नेकी ये कि फेर लो तुम अपने चेहरों को क़िबल अल-मशरिक़ वल-मग़रिब मशरिक़ और मग़रिब की तरफ वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह लेकिन नेकी ये कि जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर
والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر اور کتابوں پر اور نبیوں پر. وآتى المال على حبه، اور دیا مال اس کی محبت پر. ذوی القربى، رشتہ داروں کو. والیتامی، اور یتیموں کو. والمساکین، اور مسکینوں کو. وابن السبیل، اور مسافروں کو. والسائلین، اور مانگنے والوں کو. وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدوں کو جب وہ وعدہ کرتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں. وحین البأس، اور جنگ کے وقت میں. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچی راہ اختیار کی. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں پرہیزگار. آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ احکام شریعت میں سے پہلا حکم اعتقادات کو بیان کرنے کے بعد اب دوسرا حکم جو عبادت سے تعلق رکھتا ہے اس کا بیان رب العالمین نے شروع فرمایا، اور اس کی ابتدا مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے فرمائی، اور فرمایا کہ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ نیکی یہ ہے کہ مال کو اس کی محبت میں خرچ کیا جائے. اور حبی کے اندر جو 3 احتمالات تھے، تینوں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے تھے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی رضامندی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی محبت اور اس کا قرب چاہنے کے لیے، بغیر کسی دکھلاوے کے، ریاکاری کے اور نام و نمود کے مال کو خرچ کیا جائے. اور وہ مال خرچ کیا جائے کہ جو اس کی نگاہ کے اندر اس کی مملوکہ چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو، عمدہ ہو، اور ردی اور بیکار نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ جو خرچ کرے تو وہ بھی طیب خاطر سے، دل کی رضامندی سے خرچ کرے. خرچ کرنے کے بعد یا خرچ کرنے کے وقت دل کے اندر کڑھن نہ ہو. تو یہ ساری چیزوں کے موجودگی میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے. اب کہاں خرچ کرے، کن پر خرچ کرے، تو وہ مصارف رب العالمین بیان فرما رہے ہیں
ذوil قربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ یہ 6 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، مانگنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب ان 6 مصارف میں سے سب سے پہلا جو مصرف بیان فرمایا وہ ہے ذوی القربہ، اور ذوی القربہ عربی زبان میں رشتہ داروں کو کہا جاتا ہے کہ جو قریب کے رشتہ داروں، اور رشتہ داروں میں سب سے زیادہ جو قرب کا رشتہ ہے، قریبی اور نزدیکی رشتہ ہے، وہ ماں باپ کا ہے، اولاد کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ نسبی اعتبار سے دیگر رشتے ہیں۔ جہاں تک ماں باپ کا تعلق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریبی رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنے کو بھی صدقہ فرمایا اور اس کے اوپر اجر اور ثواب بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ 1 دینار جو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی مسکین کو دیتا ہے، اور 1 دینار وہ ہے کہ جو تو اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کرتا ہے، تو وہ دینار جو اللہ کے راستے میں دیا، وہ دینار جو کسی مسکین کو دیا، ان دونوں سے بڑھ کر کے وہ دینار ہے اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، کہ جو تو نے اپنے اہل و عیال کے اوپر خرچ کیے۔ کہ جو مال انسان اپنے اہل و عیال کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، فرمایا اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں، اور سب سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی الذوی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کہ مسکین کو صدقہ دینا تو صرف صدقہ ہے، اس کا صرف سنگل ثواب ہے، اکیرا ثواب ہے، اور اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا، فرمایا کہ یہ صدقتان، اس کے اندر 2 صدقوں کا اجر و ثواب ہے۔ ایک تو اس میں صدقہ بھی ہے، وصلۃ، اور دوسرا اس کے اندر صلہ رحمی ہے۔ تو قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے میں دوہرا اجر ہوا، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اس لیے فرمایا کہ قریبی رشتہ دار چاہے وہ مشرک بھی ہو، تمہارا دشمن بھی ہو، تو اس کا بھی حق ہے کہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ میرے پاس آئی ہیں اور وہ مشرکہ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا، تو میں ان کے ساتھ کیسے پیش آؤں، ان کے ساتھ کیا کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اور ایک روایت میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ میرے دوست نہیں ہیں،
میرا دوست تو اللہ تبارک و تعالی ہے اور سچے ایمان والے ہیں، لیکن اس قبیلے والوں کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، لہذا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا۔ تو فرمایا کہ ذوی القربہ جو مال خرچ کرو تو سب سے پہلا جو حق ہے وہ تمہارے رشتہ داروں کا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی جماعت میں خطاب فرمایا اور فرمایا کہ اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، چاہے وہ صدقہ تمہارے زیورات ہی میں سے کیوں نہ ہو۔ فرماتی کہ میں نے اور ایک عورت نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اپنے خاوند کو اور اس یتیم کو جو ہماری کفالت کے اندر ہو اس کے اوپر خرچ کریں تو کیا اس کے اوپر ہمیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر دوہرا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ خرچ کرنے میں چاہے قریب کے رشتہ دار ہوں یا دور کے رشتہ دار ہوں، دونوں کے اوپر جب مسلمان خرچ کرے گا تو رب العالمین دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ حق کے اعتبار سے یہ فرق ہے کہ جو زیادہ قریبی ہوگا اس کا حق پہلے بنے گا بنسبت دور کے رشتہ دار، لیکن اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے دوہرا اجر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، صدقے کا بھی اور صلہ رحمی کا بھی۔ اور دوسرا مصرف فرمایا والیتامى، کہ قریبی رشتہ داروں کے بعد مال خرچ کرنے کا جو دوسرا مصرف ہے وہ یتیم ہے۔ یتیم اسے کہا جاتا ہے کہ جو نابالغ ہو، نابالغ بچہ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے یا اس کا باپ گم ہو جائے اور کوئی اس کا معلوم نہ ہو، پتہ نہ لگے، اور اس کی کفالت فرمایا کہ یہ بھی مسلمان کا حق ہے کہ اس کا خیال رکھے، اس کے اوپر خرچ کرے، اس لیے کہ وہ حاجت مند ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے، نابالغ ہونے کی وجہ سے وہ کما نہیں سکتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کرنے کے اوپر بھی اجر اور ثواب بیان فرمایا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو انگلیاں ملا کر کے اشارہ کر کے سمجھایا کہ جنت کے اندر میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، پرورش کرنے والا اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور دوسری روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پیار اور محبت سے شفقت بھرے انداز میں کسی یتیم بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر اس پہلو میں بھی بہت زیادہ کوتاہی کی جاتی ہے، یتیم کا حق مارا جاتا ہے۔ کوئی یتیم بچہ رہ جائے، وراثت میں اس کو مال ملے تو اس مال سے اسے محروم رکھا جاتا ہے، اس کا حصہ اسے نہیں دیا جاتا، اور اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، اپنے مال کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے، اپنے نام کر لیا جاتا ہے یا اپنی اولاد کے نام کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ جو لوگ ظلماً یتیم کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور عنقریب ہی دہکتی ہوئی آگ کے اندر ان لوگوں کو داخل کیا جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ دوسرا جو حق ہے جس کے اوپر خرچ کیا جائے اللہ کا مال، وہ یتیموں کا حق ہے کہ یتیموں کے اوپر خرچ کیا جائے، اور یتیم اگر
قرابتدار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے اندر بھی دوہرا اجر ہوگا، ایک صلہ رحمی کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ والمساکین، اور تیسرا مصرف فرمایا کہ مسکین ہے، اور مسکین اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس باوجود محنت کے اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہوں، اور وہ اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو کسی کے سامنے ظاہر بھی نہ کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنی شکل، اپنی ہیئت، اپنی صورت ایسی نہ بنائے کہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس المسکین بہذا الطواف الذی ترد التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان ولکن المسکین الذی لا یجد غنی یغنی۔ فرمایا مسکین وہ آدمی نہیں ہے کہ جو در در پہ مانگتا پھرے اور ایک کھجور یا دو کھجوریں، ایک لقمہ یا دو لقمہ لے کر کے واپس لوٹ جائے، بلکہ فرمایا مسکین وہ آدمی ہے کہ جس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ وَلَا يُفْتَنُ فَيُصَدَّقُ عَلَيْهِ، نہ وہ اپنی ایسی شکل بناتا ہے، ایسی صورت بناتا ہے، ایسی ہیئت بناتا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے احساس ہو اور اس پر خرچ کریں۔ تو ایسے لوگ کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اپنی ضرورت کا کسی کا سامنے اظہار نہیں کرتے، اور وہ حاجت مند اور ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بھوکا پیاسا وقت گزار دیتے ہیں، ایسے لوگوں پہ خرچ کرنے کے اندر فرمایا کہ بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وابن السبیل، اور پھر چوتھا جو مصرف ہے فرمایا کہ وہ مسافر ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر آدمی کے اوپر خرچ کرنے کے اندر بھی اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی دوران سفر زاد راہ کا محتاج ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ چاہے وہ اپنے ہاں کتنا ہی غنی کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اوپر خرچ کرنے میں اجر اور ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے اور اس کا مال گم ہو گیا، کسی نے اس کی جیب کاٹ لی، اس کا مال چوری ہو گیا، اب وہ محتاج بن گیا، پہلے اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تو جب کسی مسافر کے بارے میں یہ معلوم ہو تو فرمایا کہ اس کو اتنا دے دینا کہ وہ آرام سے اپنا سفر پورا کر سکے، اپنے وطن کو واپس لوٹ جائے، اس کے اندر اجر اور ثواب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور کسی سے مانگے، کسی کے سامنے ذکر کرے۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے تو فرمایا کہ اس کے ساتھ مدد کرے، اس کے صدقہ اور خیرات دے دے۔ اسی طرح فرمایا کہ وابن سبیل کے اندر مہمان بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ تو مہمان کے اوپر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ۔ وابن السبیل کے اندر جو اللہ کے راستے میں لوگ ہیں، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، جو خیر کے راستے میں، وہ بھی شامل ہیں۔ والسائلین، اور پانچواں مصرف فرمایا کہ سائلین ہیں، مانگنے والے، کہ جو لوگوں سے اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اب فرمایا ان کا بھی حق ہے کہ جو تم سے مانگے اس کو دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سائل مانگنے والا تمہارے گھر پہ آ جائے اور فرمایا کہ اے ام بجید تمہارے پاس سوائے بکری کے جلے ہوئے کھر کے سوا اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ جلا ہوا کھر اس کے سامنے پیش کر، اور فرمایا کہ للسائل حق وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ، اگر کوئی سائل گھوڑے پر سوار ہو کر بھی تمہارے پاس آئے مانگنے کے لیے تو اس کا حق ہے، اس کو دو۔ اور فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ،
جو مانگنے والا ہے اس کو ڈانٹ کر کے واپس مت کرو، دھتکارو مت، اس لیے کہ مانگنے والے بھی ان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مانگنے والے، سوال کرنے والے، کہ جو حقیقتاً ضرورت مند ہوتے ہیں، اس لیے ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ضرورت مند تو نہیں ہوتے لیکن پھر بھی مانگتے ہیں، اور بظاہر حالت سے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بھی ضرورت مند ہو، اس کو بھی دھتکارا نہ جائے، اس کو بھی دے دیا جائے۔ اور بعض سائل ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہوتا ہے، جو گداگری پیشے کے طور پر کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بیان فرمائی ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتے ہیں اور اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کے مال کے اندر اضافہ ہو جائے، تو فرمایا کہ وہ اپنے لیے جہنم کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں، اور آخرت کے اندر جو جہنم کی صورت میں انہیں ملیں گے۔ اور فرمایا جو آدمی حقدار نہیں ہے مانگنے کا اور پھر بھی وہ گداگری اور مانگنے کو اپنا پیشہ بنا لیتا ہے، فرمایا ایسا آدمی جب قیامت کے دن آئے گا اس کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، اور لوگ دیکھتے ہی اسے پہچان لیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر سوال کر کے، مانگ کر کے اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو بے وقار بنایا تھا، اور یہاں پر بھی یہ بے وقار بن کر کے آیا۔ اس لیے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا موجود ہو اس کے لیے مانگنا حرام۔ تو ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دے دی کہ جو مانگے اسے ڈانٹو مت، اسے جھڑکو مت، اسے دے دو۔ اور دوسری طرف جو مانگنے والے ہیں ان کو اپنی جگہ پہ سمجھا دیا کہ مانگنا جو ہے اور گداگری کا پیشہ اختیار کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے سزاوار نہیں ہے۔ جو آدمی مانگے تو اللہ رب العزت سے مانگے، اور جب انسان اللہ کے سامنے اپنا سوال پیش کرے گا، اللہ سے غنا کا طالب بنے گا، تو اللہ رب العزت اسے غنا عطا فرما دیں گے۔ جو بے نیازی کا سوال کرے گا اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز بنا دیں گے۔ اس لیے دعا سکھلائی گئی، اللہم کما سنت وجہی علی السجود بغیرک فسن وجہی علی المسألۃ بغیرک۔ اے اللہ، جس طرح آپ نے میری پیشانی کو غیر کے سامنے جھکنے سے، ٹیکنے سے محفوظ رکھا ہے کہ میں کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، اے اللہ اسی طرح مجھے غیر کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بھی محفوظ فرما دے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سچا واقعہ لکھا ہے کہ ترکستان کے اندر 3 محمد تھے۔ محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بڑے مفسر تھے، اور ان کی تفسیر مشہور ہے تفسیر ابن جریر کے نام سے، اور دوسرے تھے محمد ابن خزیمہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور حدیث کے اندر ان کی کتاب ہے صحیفہ خزیمہ، اور تیسرے تھے محمد ابن نصر، یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کی کتاب ہے قیام اللیل۔ یہ ترکستان کے اندر رہتے تھے اور دین کا علم حاصل کرتے تھے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ عراق میں، بغداد کے اندر بڑے بڑے علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، تو وہاں جا کر کے علم حاصل کیا جائے، ان کی خدمت میں پیش ہوں۔ تو فرمایا کہ اس نیت سے وہ وہاں سے جو کچھ ان کے پاس تھا زاد راہ لے کر کے چل پڑے۔ اس زمانے میں آج کے زمانے کی طرح کی سہولتیں نہیں تھی کہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے یا ریل کے ذریعے سے یا بحری جہاز کے ذریعے سے سفر طے کیا جائے۔ کئی مہینے گزر گئے، اور جب بغداد پہنچے تو کچھ بھی پاس نہیں رہا۔ شہر کے کنارے ایک مسجد تھی، وہاں پہ جا کر قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو پہلے کچھ مزدوری کر کے کھانے پینے کا اسباب پیدا کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد علماء کے پاس جائیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ مزدوری کی تلاش میں نکلے، ایک دن مزدوری تلاش کی، تینوں کو نہ ملی، دوسرے دن، تیسرے دن،
3 दिन इसी तरह गुजर गए اور کچھ بھی انہوں نے 3 دنوں کے اندر نہ کھایا نہ پیا، برا حال ہو گیا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا کہ اب ہماری حالت ایسی بن چکی ہے کہ اب سوال کرنا مانگنا شریعت کے روح سے ہمارے لیے جائز ہو گیا ہے کہ ہم اتنا مانگ لیں کہ ہماری زندگی بچ جائے، ورنہ جان جانے کا خطرہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ تینوں میں سے کسی نے بھی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے مانگا نہیں تھا، اس لیے تینوں ہچکچا رہے تھے کہ کس طرح سے سوال کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک آدمی مانگے گا، کسی کے سامنے جا کر کے اپنی حاجت کا اظہار کرے گا۔ اب وہ کون ہو تو اس کے لیے قرعہ ڈالا گیا۔ محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام نکلا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ میرا نام نکل گیا ہے، مجھے جانا ہی پڑے گا، لیکن مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کروں۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اور اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ، آج تک میرا یہ ہاتھ تیرے سوا کسی اور کے سامنے نہیں پھیلایا۔ اے اللہ، آج ایسی مجبوری آ گئی ہے کہ مجھے یہ ہاتھ غیر کے سامنے پھیلانا پڑ رہا ہے۔ یا اللہ، تو قادر ہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اپنے فضل سے کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے کہ یہ ہاتھ کسی اور کے سامنے نہ پھیلے۔ فرمایا کہ ابھی وہ دعا مانگ رہے تھے، ان کی دعا کے اندر اتنی تاثیر تھی کہ دروازے پہ ایک آدمی کھانے کا خوان لے ہوئے کھڑا تھا اور پوچھنے لگا کہ یہ 3 آدمی محمد ابن جریر، محمد ابن خزیمہ، محمد ابن نصر کون ہیں؟ اب یہ حیران کہ بغداد میں ہم نووارد ہیں، نہ ہم کسی کو جانتے ہیں نہ ہمیں کوئی جانتا ہے، اس کو ہمارے نام کیسے معلوم ہو؟ اس نے کھانا پیش کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ کھانا تو بعد میں لیں گے، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں ہمارے نام کیسے معلوم ہوئے اور یہ کھانا لے کر کے کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو حاکم بغداد ہیں انہوں نے مجھے یہ کھانا دے کر کے بھیجا ہے۔ فرمایا کہ ہمارا حاکم بغداد سے کیا واسطہ، کیا تعلق، ہم تو اسے جانتے ہی نہیں۔ تو تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ آج رات جب حاکم بغداد سویا تو خواب میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کیسے بغداد کے حاکم ہو کہ ہمارے 3 مہمان 3 دن سے بھوکے پیاسے تمہارے شہر کے اندر موجود ہیں اور تم نے ان کے کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے نام بتائے اور فرمایا کہ جب حاکم بغداد کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس نے مجھے یہ کھانا دے کر کے تمہاری خدمت میں بھیجا۔ تو فرمایا کہ جو انسان صحیح دل سے اللہ سے مانگے تو رب العالمین کی بارگاہ میں دینے کے اندر جو ہے کوئی دیر نہیں ہے، بشرطے کہ مانگنے والے ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کے اوپر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔